دیکھیں یہ جو کاؤنسلنگ ہے آپ کو انشاءاللہ سائرہ صاحبہ بھی بتائیں گی کہ اس کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. تو فار ایگزامپل کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ پیسٹ کو ڈگ آؤٹ کریں, ہاں, اور پیسٹ میں جائیں لوگوں کے اور اس سے کریکٹ کریں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ پیسٹ کو ٹچ ہی نہ کریں, بلکہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کس چیز سے اچھا فیل کر رہے ہیں اس کو لے کے چلیں. اس طرح کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ کہ سارے کے سارے یہ انہوں نے جو بنائے ہیں اس میں یہ تو سسٹم بی سے نکل کے آ رہے ہیں, تو ہر میں کوئی نہ کوئی فلو ہے. تھوڑا فائدہ ہوگا, آگے پھنسیں گے, فلانا پھنسیں گے. تو یہ جو فریم ورک ہم نے ڈیولپ کیا کہ ہم نے کیا اللہ کے فضل سے ہو گیا, سمپل سا ہے. یہ اتنا سمپل ہے, اتنا سمپل ہے کہ آپ حیران ہوں گے یار, اور اتنا افیکٹو ہے. کیونکہ یہ ہمارے سسٹم اے سے نکل کے آیا, اور سسٹم اے میں تو ہر چیز سمپل ہی ہوتی ہے بھائی, سادی ہوتی ہے. تو جب کوئی آپ کے پاس مسئلہ لے کے آئے اور ہوگا, جب آپ پڑھائیں گے تو لوگ آئیں گے آپ کے پاس. کیوں کہ آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. پہلے جو ہے چچا ہوتے تھے, تایا ہوتے تھے, دادا ہوتے تھے, آدمی جاتا تھا, بیٹھتا تھا, اپنے دل کا حال سناتا تھا. آج ٹائم ہی نہیں ہے, فاصلے بھی ہو چکے ہیں. تو ہر آدمی سہما ہوا ہے, کنفیوزڈ ہے, پریشان ہے. اور چونکہ اس میں ہم چارج نہیں کرتے تو یہ اور آسان ہے, اس لیے اور زیادہ اخلاص آ جاتا ہے. دیکھیں نا, جب چارج فیس ہوتے ہیں تو لوگ تھوڑا سا اس میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا, بھئی یہ تو آپ کو چارج ہی نہیں کر رہے ہیں نا. ہاں, تو اس نے سب سے پہلا قدم کیا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے گا, اچھا میں نے چند لوگوں کو اس پہ ہم ٹرین بھی کرتے ہیں لوگوں کو. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو بھول جاتے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ کاؤنسلنگ کریں گے تو ایک پرچے پہ وہ پوائنٹس لکھ لیں اور سامنے رکھیں تاکہ کہیں کوئی پوائنٹ نکلے نا. تو نمبر 1 نیت. سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. کیا نیت کرنی ہے؟ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ اے اللہ, یہ شخص, خاتون ہے, مرد, جو بھی ہمارے پاس آئے ہیں, تو آپ میں نیت یہ کرتا ہوں کہ اس کو جو میں ہیلپ کروں تو اس ہیلپ کرنے کی وجہ سے آپ مجھ سے راضی ہو. پہلی نیت کہ میرا کوئی بھلا ہو جائے آخرت میں نا, تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو پہلے. تو کیا ہے؟ اللہ کی رضا. دوسری نیت میں کیا ہوگا کہ یہ جو انڈیویجول ہے, یہ اس پورے پروسیس کے نتیجے میں کچھ نہیں تو کم از کم ایک قدم اللہ کے قریب آ جائے. کیونکہ اگر یہ اللہ کے قریب نہ آ سکا اس پروسیس سے تو ہم فیل ہو گئے. کیونکہ ہمارے مسئلوں کا حل جو ہے نا وہ اللہ کے قریب آنے کے علاوہ کوئی ہے نہیں. اس کو دوائی دے دوں, بھائی نہیں ہے نا, چھوڑ دیں. اگر بلوچستان میں آج ایشو ہے تو اس کا حل کب ہوگا؟ جب یہ لوگ اللہ کے قریب ہوں گے. جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو ایشو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو اب اتنا گھومنے پھرنے کی, ادھر ادھر چرکے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ شخص, یہ لڑکی یا یہ لڑکا اللہ کے نزدیک آ جائے. کسی طرح سے یہ نیت ہوگی. اس لیے اس بچے کو میں نے کیا کہا تھا, تم دعا کرو کہ اللہ تمہیں ایسا کر دے, بنا دے جیسا اللہ تم سے چاہتے. اسے دعا کرنا شروع کری, نماز شروع ہو گئی. ویسا میں کہتا کہ بیٹی ذرا پردہ کرے نا, تو ہو سکتا ہے غصے میں اٹھ کے چلی جاتی. آپ کہاں سے آگے میرے پرسنل میٹرز میں دخل انداز کرنے والے ہیں؟ بھائی ہم نے شروع میں تو چوٹیں کھا چکا ہوں نا, میں تو مزید نہیں کھانے کا کوئی شوق ہے مجھے. یار خواتین بہت سینسٹیو ہوتی ہیں بھائی, آپ ان کو بیچاری بتائیں کس سچویشن سے نکل کے آ رہی ہے, آپ اس کو چھیڑیں. تو پہلا تو یہ ہو گیا. دوسرا پتہ ہے کیا ہے؟ دعا. اس کے لیے دعا کریں.
اے اللہ یہ بیچارہ بیچاری آئے ہیں اللہ میں اس کا مسئلہ حل کر دیں, ہم سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے, آپ ہی کرنے والے ہیں, اس کا کوئی مسئلہ حل کر دیں. اس کے لیے دعا کریں دل سے. اور کریں کیا کہ دیکھیں اللہ کے فضل سے ہم سب سے زندگی نیکیاں ہوئی ہیں, ہوتی بھی رہتی ہیں. تو کوئی اپنی ایک نیکی, ہاں جی کیونکہ کامنٹس نہیں ابھی آئے تو کامنٹس دے دیں تاکہ یہ اس کو وہ کر لیں. اصل میں بیچارے ہمارے اعظم بھائی کے, خیر اعظم بھائی کے لیے تھوڑا سا کلیپ کر دیں یار. وہ ٹرینر تو کرتا ہے مزے, یہ رگڑے ان کے لگ رہے ہوتے ہیں, یہاں بھاگنا ہے وہاں بھاگنا ہے, کمرے کا ارینجمنٹ اس کا ارینجمنٹ, یہ وہ بیچارے الٹے سیدھے ہو رہے تھے. تو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کا حصہ پڑ رہا ہے اعظم بھائی ہیں, آپ چلتے رہیں, خوش رہیں, خوش باش ہیں, ٹھیک ہے, ٹینشن میں نہیں آنا. بس ہو چکی ہے ان کی شادی, آگے سر ابھی اس کو چھوڑ دیا, میں ہوں نا کافی ہوں, بیچارہ پریشان ہو جائے گا یار. اچھا تو دعا کا یہ ہے, آئیے کامنٹ دینے چلیں جلدی سے, جلدی لے لیں آپ تاکہ نماز یا مسجد میں پڑھ لینا چاہیے. کتنے بجے مسجد میں نماز؟ 7:05 بجے جماعت ہوگی, 7 بجے آف کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں. یہاں پڑھنا نماز کوئی آئیڈیل تو ہے نہیں, کہ مسجد قریب ہونا تو پھر کوئی, ویسے آپ خود دیکھیں مسجد میں جا کے آئیں گے زیادہ آپ کا دل ریلیکس ہوگا, یا تھوڑا سا بوجھ فیل کریں گا تھوڑا سا. اچھا جناب, تو 7 بجے آف کر لیں گے اور ہم مسجد نماز پڑھ کے پھر آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اور جو لوگ نہیں بیٹھ پائیں بھائی ٹینشن نہ لیں, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے بھائی, لوگوں کو دے دیجیے جو آپ, تو آپ سے عثمان صاحب سے دے لیں. نہیں کہ ریکارڈنگ کس کی ہے؟ ہاں بھائی فخر الاسلام صاحب سے ریکارڈنگ لے لیجیے گا. سر آپ کوئی چارج وارج تو نہیں کریں گے نا؟ اچھا الحمد للہ. اچھا کرنا کیا ہے کہ ہم سب سے اللہ کے فضل نیکیاں ہوتی ہیں, اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں. تو کوئی بھی ایک نیکی جو آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے کوئی کام, اس نیکی کا واسطہ دے کے دعا کریں. اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے. بولے ہیں جی. اچھا مثال کے طور پہ آپ نے کیا کیا کہ ایک بہت ضعیف آپ کے کوئی رشتہ دار تھے, بہت ضرورت مند تھے ہیں, آپ پیزا ہٹ میں پیزا کھانے جا رہے تھے, تو آپ نے کیا کیا, پیزا نہیں کھایا, دال روٹی کھا کر وہ 2000 روپے ہم کو دے دیے, اللہ راضی ہو جائیں گے. تو یہ تو اللہ کے لیے نیکی کی نا. تو آپ یہ واسطہ دیں اللہ کو کہ اے اللہ وہ جو نیکی میں نے کی تھی, اگر میں نے آپ کی خاطر کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے میں نا اس کو ہدایت دے دیں بس. اچھا آپ شیطان کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ شیطان یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نیکی کا واسطہ ایک دفعہ دے دیا تو پھر دعا نہیں دے سکتے, یعنی وہ خرچ ہو جائے گی. ارے عجیب الٹی سی, یا میں نے واسطہ دے دیا نا تو اس کی ہو جائے گی, میرے نہیں رہی. ارے بھائی کیسی باتیں دماغ میں اللہ میں ڈال رہے ہیں, یہ تو اللہ کے تو ان لمیٹڈ اللہ کے وہ ہیں معاملات ہیں. وہ بھائی 10 دفعہ دے دیں اس نیکی کا واسطہ, یا اس نیکی تھوڑی کم ہو جائے گی, یا کوئی ریکارڈ سے نکل جائے گی باہر. آپ ایک نیکی کو 100 دفعہ اس کا واسطہ دے دیں, اللہ کے خزانے بہت ہے. تو پلیز آپ اس کے لیے دعا کریں. ہم بھی جب ٹریننگ کرواتے ہیں نا تو پہلے دعا کر کے آتے ہیں, اللہ نہیں وہ لوگ آئے ہیں یار ہم تو چلوں گے, پھر ان کا کچھ کر دیں. تو دعاؤں سے گاڑی چلتی ہے. اسی لیے جو ہمارے ٹرینر زیادہ مخلص ہوتا ہے نا اس کے پاس زیادہ کلنگ ہوتے ہیں. یمین صاحب کے پاس مجھ سے زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے کاشف کے پاس ہم دونوں زیادہ ہوتے ہیں, فہد بزاری کے پاس سب زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے جو جتنا مخلص ہوتا ہے وہ زیادہ اس کا کام ہاتھ پڑتا ہے صحیح. تو یہ تو ہوگی دو چیزیں, کیا نیت کر لی آپ نے, دعا کر لی. اچھا اب تھرڈ آ گیا, اور اس میں آپ اس میں نیکی کا واسطہ دیں, اللہ سے مانگیں, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا. وہ یہ ہوا کہ, اور پھر ہم بریک لے لیں گے, مغرب کی نماز پڑھ کے آ کے پھر کنٹینیو کریں گے. ہم جب NED میں تھے اور تبلیغی جماعت میں تھوڑا سا ٹائم ہم لگتا تھا, تو ہمارا ایک گروپ بن گیا کوئی 6-7 لڑکوں کا. تو ہم نا لڑکے پھانستے تھے یا پیچھے بھاگتے تھے. اچھا پبلک آگے بھاگتی تھی, جیسے یونس جارج بھاگ رہا تھا.
اچھا اب ہمارے میں ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا ثاقب، بہت ہی معصوم سا مظلوم سا نا اس طرح کا ٹائپ کا لڑکا تھا. اچھا ہم آپ کو پتہ ہے پبلک اسکول اور اس ٹائپ کے ہم تو ایگریسو لوگ ہیں. تو چند دن میں ہم نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ ہم لڑکوں سے بات کریں، لڑکے بات نہ مانیں، ثاقب جا کے بات کرے فوراً مسجد پہنچ جائے. ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا، 4 دفعہ. ہم نے یار یہ کیا چکر ہے یار، یہ کیا اس کو پکڑا ہم نے ثاقب کو، یار تم کیا بات کرتے ہو، لوگ مسجد پہنچ جاتے ہیں. اس نے کچھ نہیں کرتا، جیسے تم بات کرتے ہو میں بات کرتا ہوں. ہم نے کہا یار کیا مطلب ہے، ہم بھی وہی بات کرتے ہیں، تو وہ لڑکے تمہاری بات کیوں مانتے ہیں یار، اسے پتہ نہیں کیوں مانتے ہیں. تو تم بولتے کیا ہو؟ یہی بولتا ہوں. یہ تو ہم بھی بولتے ہیں، بولتے ہم زیادہ اگریسولی بولتے ہیں. خیر یہ چلتا رہا چند دن، تو پھر ہم نے کہا اس کو گھیرو بھائی، اس کے کچھ چکر ہے بتا نہیں رہے. اس کو ہم نے گھیر لیا، ثاقب بتاؤ، ثاقب بتاؤ. جب ثاقب صاحب کی جان پہ آ گئی نا، تو ثاقب صاحب نے راز اگل دیا. کیا تھا پتہ ہے؟ اس نے کہا دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ مجھ کو تو بات کرنا زیادہ آتا نہیں. بالکل صحیح بات تھی. تو میں کرتا یہ ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ کل جو ہے نا کلاس سے کن لڑکوں سے بات کرنی ہے، تو ان کی لسٹ بنا لیتا ہوں. تو 8 لڑکے ہیں یا 6 لڑکے ہیں جو بھی ہیں، لسٹ بناتا ہوں، تہجد میں اٹھتا ہوں، لسٹ سامنے رکھتا ہوں اور رونا شروع کر دیتا ہوں کہ اللہ میاں مجھ کو بات کرنا آتی نہیں ہے، ان سے کل بات کرنی ہے، اللہ میاں آپ ہی کچھ کر دیں، آپ ہی کچھ کر دیں. روزہ رونا تو نہ کرتا ہوں، تو صبح آتا ہوں اس پہ ہاتھ رکھتا ہوں، وہ پہنچ جاتا ہے. میں نے کہا واہ یار، تو ہم تو 1 نمبر کے چلو کا لفظ نہیں تھا اس میں، ہم تو 1 نمبر کے فلانے یار، ہم تو گھنٹوں گھنٹوں لگا رہے ہیں، رگڑا کھا رہے ہیں، کچھ ہو نہیں رہا. یہ زیادہ آسان کام ہے یار، آرام سے اٹھو 10-15 منٹ رونا دھونا کر لو، کام ہو جائے گا. تو یہ تو چوٹ کھا کے ہم نے سیکھا ہے. دعا کے بعد کیسے چلی گاڑی، کیونکہ دل تو پھیرنے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے نا، تو جس کے ہاتھ میں ہے اس سے پہلے نہیں مانگنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ چلو اس کا نہیں، اللہ کا احسان لیتے ہیں، وہ منت سے نہیں مانا تو منت مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آئیے بریک ہوگی، اب ہم مغرب پڑھ کے آئیں گے، پھر آپ کو اگلے پوائنٹس انشاءاللہ. چلیں بسم اللہ. اچھا اس کو کہتے ہیں سیلف ڈسکلوجر. سیلف ڈسکلوجر کا مطلب کیا ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کو کچھ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کون ہیں کیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو نا تھوڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. جب آپ اپنے دل کا کوئی حال بتائیں گے تو سامنے والا بھی بیچارہ کچھ بتائے گا. اس لیے ہمارے ورک شاپس میں آپ دیکھیں کہ ہم سسٹمیٹکلی اپنے قصے سناتے جاتے ہیں، یار یہ ہوا یا وہ ہوا. تو آپ کو تھوڑا سا نا آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن آپ کو فیل کرتے ہیں یار اس کو تو میں جانتا ہوں. جب یہ اپنی ساری باتیں شیئر کر رہا ہے تو چلو میں بھی اپنی کوئی دل کی بات شیئر کر دوں. اگر تو آپ ٹرینر ہیں تو ویسے ہی آپ کا تعارف ہوگا سامنے والے کے پاس. لیکن اگر کوئی ایسے ہی کوئی گھومتا پھرتا اڑتا کوئی پیچھا پنچھی آ جائے تو اس کو ایک دم اس کے اوپر نہ پڑ جائیں، بلکہ اسے تھوڑا سا تعارف کروا دیں کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، اس طرح، تاکہ وہ تھوڑا سا فیل کرے کہ ہاں یار میں ان کو تھوڑا جانتا ہوں، ہے نا. تو آپ اس کے لیے اسٹرینجر نہ رہیں. تو سیلف ڈسکلوجر بہت زیادہ تفصیل نہیں ضروری، تھوڑا بہت تو آپ کو بتانا چاہیے. اچھا پھر 4تھ کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پروفائلنگ. پروفائلنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پرچہ لینا ہے، اس پہ ڈیٹ لکھنی ہے اور ایک سسٹمیٹکلی ان سے انفارمیشن لینی ہے. پروفائلنگ جو ہے بلکہ ایک اور پوائنٹ رہ گیا، سوری، پروفائلنگ سے پہلے کیا ہے، کانفیڈینشیلٹی، سوری یہ ہے 4تھ. پھر 5تھ پہ ہے پروفائلنگ. کانفیڈینشیلٹی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس شخص سے کہنا ہے کہ دیکھو بھائی میں آپ کو جب ہیلپ کر سکوں گا جب آپ اپنی پوری بات کھل کے بتائیں گے، ہے نا. اور یہ میں بات لکھوں گا اس صفحے کے اوپر، اور آپ کی بات میرے پاس امانت ہے، تو پلیز جب آپ نے کہہ دیا تو اس کا امانت ہی رکھیے گا، مت جا کے کسی کو بتائیں. کیونکہ وہ شخص بہت سی ایسی باتیں بتا دے گا جو بتانے والی ہوتی ہی نہیں ہے. جب وعدہ کر دیا تو پورا کرنا. ہاں ہم اپنے قصے کہانی میں آپ کو بہت سے قصے سنا رہے ہیں لمس کے بچوں کے، لیکن ہم نام نہیں بتا رہے. اب تو ٹھیک ہے نام کے بغیر آپ نے بتا دی تو الگ بات ہے، لیکن کسی کا نام نہ کہیں آ جائے.
میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جیسے صاحب نے کہا جی میں آپ سے قتل نہیں کروں گا، بھائی یہ تو بہت ہی کوئی عجیب و غریب بات ہے یار. دیکھیں نام نہیں آنا چاہیے تو کانفیڈینشیلٹی پرومس کریں. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی بولے سر اگر کانفیڈینشیلٹی سے ریلیٹڈ ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک بندے نے کہا کہ میں قتل نہیں کروں گا، آپ کی ورک شاپ میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کو اس بندے کا کچھ پتہ ہے، تو کیا وہ پتہ ہے؟ اگر جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ٹریک نہ کیا کریں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ٹریک نہ کیا کریں، اگر کوئی بندہ ٹریک کرے تو کانفیڈینشیلٹی ان ایسنس تو وائلیٹ ہوگی. نہیں ہوئی. آپ نے تو نہیں بتایا نا، اب پبلک پیچھے پڑ گئی تو الگ بات ہے. اور ہوتا بہت مشکل ہے وہاں تک پہنچنا، اور یوزلی لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں. ابھی میں نے کہہ دیا یہ تو کیسے پہنچیں گے اس شخص تک؟ ایسے آپ بتائیں ایسا جی پچھلی وہ ورک شاپ جو یہاں پہ ہوئی تھی اور اس طریقے اور فلاں نے کرائی تھی، اس میں فلاں لوگ، اس میں ایک بندے نے کہا ایسا نہ کریں، تو ایسا نہ کریں، تو کانفیڈینشیلٹی پرومس کریں. اچھا اگر اس کے اندر آپ نے کوئی آپ کو کسی کی ہیلپ چاہیے تو آپ کہہ دیں گے جی دیکھیں اس میں جو ہے نا میں ایک ہمارے سلیمان احمد صاحب ہوتے ہیں، ان سے ہم نے تھوڑی سی رائے شاید لینی پڑے، تو یہ میرے تک رہے گی اور ان تک رہے گی بات، پہلے بتا دیں. مثال طور پہ اب خواتین ہمارے پاس آتی ہیں نا، تو میں پہلے کہہ دوں کہ بھائی آپ آ رہی ہیں، میری تو اہلیہ اس میں آ جائیں گی، وہ ان کی ہیلپ میں لوں گا، سمجھے؟ تو یہ جو انفارمیشن ہے میں اپنی بیگم سے شیئر کروں گا، کیونکہ اب وہ آپ کو لے کے چلیں گی. اب میں کیوں خواتین کے ساتھ اتنا ٹائم لگاؤں جبکہ میرے پاس اللہ کے فضل سے ریسورس اویلیبل ہے، تو وہ کریں مینیج، انہیں سب ٹرین کر دیا تو وہ اچھا مینیج کر سکتی. اب کہ نہیں جی میں آپ ہی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، میں کہتا ہوں بھائی سوری، آپ کو مسئلہ حل کرنا ہے نا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کیا بات ہے کہ آپ کو مجھ سے ہی حل کروانا ہے؟ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ تو پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ جی میری اہلیہ اس میں ہوگی. تو اگر کسی کے ساتھ آپ کو شیئر کرنا ہے نام کے ساتھ تو بتائیں، ورنہ تو آپ کسی سے بھی بغیر نام کے ایڈوائس دے سکتے ہیں. آپ عثمان صاحب کو فون کریں بھائی ایک صاحب نے اس طرح کہا تھا، تو بتائیں کہ میں کیا ان کو جواب دوں. تو کانفیڈینشیلٹی پرومس کرنی ہے. انہیں پھر یہ بتانا ہے کہ جو شیٹ میں لکھ رہا ہوں یہ شیٹ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، یہ آپ کے پاس چلی جائے گی اور تسلی جائے گی اس کو، اور یہ شیٹ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے. جب اگر نیکسٹ ٹائم کبھی آنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ یہ شیٹ لے کے آئیں گے تاکہ میں شیٹ کو دیکھوں گا تو مجھے یاد آ جائے گا میں نے کیا کیا تھا. اگر آپ کو فون پہ ایڈوائس دینی ہے تو اس کو اسکین کر کے ای میل کر دیجیے گا، میں اس کو ایک نگاہ دیکھوں گا، فون پہ ایڈوائس کروں گا اور پھر میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا. تو شیٹس اپنے پاس نہیں رکھنی. یہ کام کر چکا ہوں میں، ایک بہت یہ ہیڈ ایک ہے، کتنی شیٹس بچا. اب وہ میں فولڈر بناتا تھا، ایک عجیب عذاب بھائی، یہ اپنے پاس ہونی نہیں چاہیے. کل کو کھول کے پڑھ لے، پھر اس کے پاس ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھے. جب آپ یہ کہہ دیں گے تو تھوڑی تسلی ہو جائے گی، اچھا بھی میں کسی کو نہیں بتا رہا، اور بتانا بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ صرف کہنے کے حد تک. اگلے سٹیپ پہ ہوتا ہے پروفائل. پروفائل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ سسٹمیٹکلی ان سے انفارمیشن لیتے ہیں، اور وہ انفارمیشن شروع ہوتی ہے سمپل سے اور ہوتی کمپلیکس ہوتی ہے. مثال تو آپ شروع کریں گے، اب یہ لکھنے میں لکھتا نہیں ہو لیکن آپ خود لکھ لیں، آپ کے والد کا نام کیا ہے، کیا کرتے تھے، آپ کی والدہ کون ہیں، آپ لوگ کہاں سے ہیں. کوئی کہیں گے جی ہم انڈیا سے موو ہوئے ہیں، ہم کشمیر سے ہیں، لوگ بتائیں گے، آپ لکھتے جائیں. اچھا پھر آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی بہن کتنے ہیں، ہر کا نام اور ان کا تھوڑا سا کام پوچھ لیں. جی بھائی ہیں، ان کا نام کیا ہے، کیا عمر ہے، کیا کرتے ہیں. ہاں بہنیں ہوں تو یہ نہ پوچھیں کیا نام ہے، کیا عمر ہے، کیا کرتی ہیں، یہ نہیں کریں. اب اچھا آپ کی بہن ہے، اچھا ماشاء اللہ ان کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا یار بھائی تھوڑا سا ایک سے لکھا ہونا چاہیے. تو آپ کی بہن ہے ماشاء اللہ ویری گڈ، ان کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں. تو اس طرح سے پورے بھائی بہنوں کا پروفائل بنائیں. صحیح ہے. پروفائلنگ میں آپ کو 1-1.5 گھنٹہ لگے گا، سکون سے لگا دیں، یہ انویسٹمنٹ ہے، جلدی مت مچائیں. وہ بتائیں گے پروفائل یہ ہے. اچھا یہ ہو گیا، پیرنٹس کا پوچھ لیا. کیوں کہ کبھی کبھی وہ یہ بتائیں گے کہ جی میرے، ہاں بولیں. یہ پروفائل کا کوئی سر آپ کے پاس کوئی فارمیٹ ٹائپ نہیں بنا ہوا، ابھی لکھ لیں آپ ہیں ایسا. میں آپ کو جنرل بتا رہا ہوں لیکن جب چلنا شروع کریں گے تو آپ کو خود سینس ڈیولپ ہو جائے گا کیا زیادہ پوچھیں کیا کم پوچھنا ہے. یہ کام پریکٹس سے اچھا ہو جائے گا. پھر آپ ان سے پوچھیں اچھا یہ بتائیں کہ اچھا وہ بتائیں گے جی امی تو میری شیعہ ہیں، ابو تو سنی ہیں. آپ کو ایک دم سمجھ آ جائے گا یار کیا بیک گراؤنڈ ہے.
امی میری جرمن ہے، ابو میرے جو پاکستانی ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یار کیا پروفائل ہے. بہت دفعہ پیرنٹس کی پروفائل سے فرق پڑتا ہے. ابو میرے تو امام ہیں مسجد کے، ابو میرے تو بہت بڑے عالم ہیں، تو پوچھ لیا آپ نے. پھر اس شخص کا پورا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ لیں. فرسٹ کلاس کہاں پڑھی، سیکنڈ کلاس کہاں پڑھی، تھرڈ کلاس کہاں پڑھی. وہ کہیں جی اس اسکول میں تھا، فرسٹ سے 10 تک، کالج یہاں گیا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وہ سب بتا دیں. پوچھ لیں آپ کی اہلیہ کون ہیں، کب شادی ہوئی، کتنے بچے ہیں، کیا عمر ہیں، یہ پوچھ لیں. تھوڑا بہت ان کا جو ہے وہ پوچھ لیں کیا بزنس کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں. اس طرح سے آپ نے پروفائل لینا ہے پورا. ایک بڑا اہم پوائنٹ ہوتا ہے اس میں کہ آپ کے گھر میں فیصلہ کون کرتا ہے. ٹھیک ہے وہی پوچھ لیں فیصلہ کون کرتا ہے، لیکن یوزلی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا وہ. تو یہ تو ایک اور چل رہا ہے، وہ تو بیچ میں خود بخود آ جائے گا. تو یہ جو ہے سب پوچھ لیا آپ نے پروفائل میں. جب آپ نے یہ بیسک پروفائل لے لیا، پیرنٹس کا پوچھ لیا، بھائی بہنوں کا پوچھ لیا، ان کا پوچھ لیا، ان کی ایجوکیشن کا پوچھ لیا، بزنس کا پوچھ لیا، تو اب آپ کا ایک بیسک پروفائل آ گیا. اب پروفائل لینے کے بعد پوچھ لیں اچھا اب بتائیں کیا مسئلہ ہے. اب وہ اپنا مسئلہ بتائیں گے. چونکہ آپ نے ایسی چیزیں پوچھی ہیں کہ جو وہ آسانی سے بتا سکتے تھے، تو اب وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے آپ کو وہ چیز بتانے میں جو مشکل سے بتا رہا تھا. یہ سائیکالوجی ہے. تو آپ اس کو کمفرٹیبل کر لیں، اس کا ٹرسٹ گین کر لیں. 1.5 گھنٹہ گزر گیا نا ساتھ، اپنے بارے میں بتایا. دیکھیں اپنی خامیاں نہیں بتانی چاہیے پبلکلی جب تک کہ اس خامی کے بیان کرنے کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو. میں بتاتا ہوں میری یہ غلطیاں ہیں، میں بتاتا ہوں میری ڈیورس ہو گئی، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو خیال آتا ہے اچھا یار یہ بھی تو چلو ہیں، تو یار ہم بھی پھر کچھ بہتر ہو سکتے ہیں. یہ بھی تو ہماری طرح سے ہی بیچارے چوٹیں کھا رہے ہیں، رگڑے کھا رہے ہیں. ورنہ لوگوں کے ذہن میں پتہ کیا آتا ہے، یار یہ تو پتہ نہیں کوئی خاص کوئی ولی اللہ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آسمان سے اترے ہوئے ہیں، یار ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے. نہیں 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 کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے صحیح ہے، یہ خود چوٹیں کھائے ہوئے ہیں، زیادہ اچھا سمجھائے گا. ہاں تو نہیں وہ آپ بولیں گے یار ان کی خود ڈیورس ہوئی تو ان کو زیادہ اچھا سمجھائیں گے کہ ہمارے کیسے نہ ہو. یہ سننے والا آدمی ہے یار، 11 بچے ان کے ہیں، ارے یار سن لو ہمارے 2 ہی ہیں، کوئی تو ایکسپیرینس ہوگا کچھ تو ہوا ہوگا. یعنی آپ اپنی غلطی بیان کرنے میں کوئی آر کی بات نہیں ہے. ہاں ریزن ہو تو بیان کریں، یہ نہ ہو کہ فضول میں جا کے اعلان کرتے پھریں. تجربہ کر لیں اور بہت زیادہ بھی نہیں بیان کریں، ایسی بھی چیزیں نہ بیان کریں یار کہ جو بیان ہی نہیں. بہت ہی مجھے لوگ مسئلے لے کے آتے ہیں، جب ایسا مسئلہ ہے تم سے کہیں گے اچھا رک جائیں یہ میں نے سن لیا، اب میں ذرا ہمارے جو لوگ ہیں ان سے مشورہ کر کے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تو علماء سے بات کر لیں، کسی کاؤنسلر سے بات کر لیں، مجھ سے بات کر لیں، میں کوئی آپ کو ریفرنس دے دوں گا. یہ تو ہوگا کمپلیکیٹڈ چیز. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں کے کوئی مسئلے ہوتے ہی نہیں ہیں، ایکچولی چھوٹی سی مسئلے پریشان ہوئے ہوتے ہیں. اتنا سمپل ایشو ہوتا ہے کہ یار وہ تو آپ ایسے ہی حل کریں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 6 کیا چیز کرنی ہے کہ انہیں ٹو ڈوز دینے. ٹو ڈوز یعنی اسٹیپس. جیسے اس میں بچی کو میں 2 اسٹیپس دیے. کیا اسٹیپ دیا میں نے کہ ایک تو تم انڈرسٹینڈنگ ساؤنڈ آئیڈیالوجی میں آؤ اور پھر آ کے مجھے بتانا کہ کیا سمجھی. اور دوسرا میں نے ان سے کہا کہ تم دعا کرو. آپ نے جو اسٹیپس دینے ہیں وہ سمپل ہونے چاہیے، چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہونے چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ایک ٹائم لائن ہونی چاہیے کہ 3 ہفتے میں رپورٹ بیک کرو، 5 ہفتے میں رپورٹ بیک کرو. اگر آپ نے اسٹیپس دے دی رپورٹنگ نہیں دی تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا. آپ خود ایسیس کرو کہ یار یہ شخص کتنا پریشان ہے، اس کو ایک چھوٹا سا اسٹیپ دے دو. جیسے ایک ایتھیسٹ لڑکا میرے پاس آیا کہ سر میں بات کر سکتا ہوں، میں بولیں کہ سر آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں کہا نہیں. سر آپ مجھے کافر تو نہیں بولیں گے؟ میں کہا نہیں. میں کیوں بولوں؟ کہ سر وہ میں ایتھیسٹ ہوں، دہریہ ہوں، اور میں تو بلیو ہی نہیں کرتا کہ اللہ ہے. اچھا پھر کہنے آپ کا کورس، اچھا وہ غلطی سے آ گیا کورس میں، وہ سر وہ پورا پڑھا نہیں تھا تو آپ کے کورس میں تو اتنا زیادہ ہیوی چل رہا ہے.
तो मैं कहा भाई आपको नहीं आना चाहिए था, कि नहीं सर वो मैंने पूरा पढ़ा नहीं था ना कंटेंट, तो इसलिए मैंने साइन अप करा लिया, अब मैं आ गया हूँ। तो मैंने कहा तुमको पढ़ना चाहिए, हमें तो लिखा हुआ था साउंड आइडियोलॉजी वो सब होगा। सर अब तो खैर आप क्या करें। अच्छा भाई मसला क्या है? कहते हैं मसला ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि सर अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा? मैं कहा बहुत बुरा होगा साहब बहुत बुरा होगा। तो फिर मैं क्या करूँ? मैं इतना तो नहीं यार, डोज ईजी रखे ना, मुझे आ तो क्या भगा दूँ उसको। तो मैंने कहा कि बुरा होगा, कि क्या करूँ? मैं कहा भाई तुम अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। सर मैं वो तो दुआ कर नहीं सकता। सुने ज़रा, मैं क्यों? इसलिए कि वो तुम्हें अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, तो मैं कैसे दुआ करूँ? ऐसा पक्का काम करते हैं ना ये शैतान, अल्लाह माफ़ करे। मैं कहा अच्छा चलो एक काम करो कि तुम दुआ करो कि ओ गॉड इफ़ यू आर देयर गाइड मी। ए अल्लाह अगर आप हैं तो मुझे हिदायत दे। मैं ये तो कर सकते हो? हाँ ये मैं कर दूँ, जाओ करो, कुछ तो करो, यानी कुछ तो उसको करें, एक कदम तो उठाएं। तबलीग वाले क्या करते हैं पता है, बड़े उस्ताद होते हैं। अच्छा नहीं आपको मज़े नहीं आना, एक कदम उठा लें। अच्छा पहले मैं सोच रहा था यार ये क्या मुसीबत है यार, एक टंग कर दिया। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि वो इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है कि थोड़ा सा वो कुछ करेगा, थोड़ा सा वो कोशिश करेगा तो शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आगे की तौफीक दे देंगे। हिलाओ तो सही उसको अपनी जगह से, और समझ रहे कुछ तो दे दें उसको करने के लिए, दुआ पे डाल दें, कुछ पे डाल दें, फिर बुला लें, है ना। तो आपने उसको छोटे छोटे स्टेप्स देने। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट पॉइंट फॉलो अप। 7 फॉलो अप, यानी उस डेट पे उससे वापस मिलना है और उससे रिपोर्टिंग लेनी है। इसका ख्याल रखें कि अगर वो नहीं स्टेप्स उठाता तो आप भाई उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते एक ऐसे शख्स के लिए जो कुछ करना नहीं चाहता। साइकोलॉजी में भी कहते हैं, काउंसलिंग के अंदर, इफ़ यू डोंट वांट टू हेल्प योरसेल्फ, साफ कहते हैं साइकोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू हेल्प योरसेल्फ वी कैंट हेल्प यू। इसलिए हम कैसे तुम्हारी हेल्प करें, तुम तैयार ही ना हो तो। हाँ हम ये सोचते हैं चलो यार हम थोड़ा सा समझा भी लेंगे, दुआ भी उसके लिए कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रास्ता खोले। तो ये है वो सिंपल सा फ्रेम। बताइए इसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, कोई उल्टी सीधी चीज़ है, यूँ जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको छोटे छोटे स्टेप्स देते जाएँ। हाँ आपके पास कोई दर्स हो तो उसको दर्स का कह सकते हैं। कराची में बड़ा अच्छा हमारे पास एक रिसोर्स है, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, उनका बयान होता है जिसमें फैमिली भी जा सकती हैं। कभी बयान सुन लिया करो जाके संडे, या आप शब जुमा में चले जाएँ, या कोई ना कोई उसको उसे कहते भी वर्कशॉप कर लो, चलो स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है ना, वो एक दिन की होती है, वो कर लो। हमारे तो हर वर्कशॉप के अंदर डोज लग रही होती है हैवी, वो आएगा उसको बेचारे को कोई फ़ायदा हो जाता है। ना कोई उसको स्टेप्स देना है और उसको फॉलो अप करना है। अच्छा इसका ख्याल रखें कि हम सारे के सारे कोई मंझे हुए काउंसलर्स नहीं हैं, लेकिन अगर हमारी नीयत अच्छी है, अल्लाह करे हमारी नीयत अच्छी हो, हम दुआ भी अल्लाह से कर रहे हैं, वो बेचारा एक दीनदार आदमी के पास आ रहा है, तो हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई रास्ता खोल ही दें। तो ये है फ्रेमवर्क जो मैं आपको सामने समझा रहा हूँ। अब मैं आपको इसकी एक कहानी सुनाऊँगा और फिर हम ये सेशन कंप्लीट कर लेंगे। ये मैं क्यों सुना रहा हूँ, ताकि आपको एक क्या 2 रीज़न की वजह सुनाना चाहता हूँ। एक तो ताकि आपको एक इंसेंटिव मिले कि देखो अल्लाह ताला मदद करने वाला है। दूसरा है कि आपको पता चले कि लोग किस परेशानी में। आइए हमारी स्टूडेंट बच्ची, हाँ भाई, फिर वही चेहरे से समझ आ गया बहुत परेशान है। कह ली सर वो मैं सोच रही थी आऊँ नहीं आऊँ, लेकिन मैंने कहा मैं आ जाती हूँ। मैं कहा बताएं क्या मसला है। कि सर मुझे ना बहुत अरसे से क्या होता है कि मुझे ना बहुत डरावने ख्वाब आते हैं और बहुत मेरा डिस्टर्बेंस होती है। और मैंने सोचा यार अल्लाह, मैं ये दिल में सोचा यार मैं क्या करूँ यार, चलो यार थोड़े बहुत तो हम कहिए, डरावने ख्वाब वाला तो मेरे पास कोई हाल नहीं है। तो फिर मैं सोचा यार इतनी परेशान हो कि आइए चलो सुन लो इसकी बात, पता नहीं कोई अल्लाह ताला से। मैं अच्छा चलें। मैं कहा भाई मैं कुछ कोई वादा नहीं कर सकता, चलें एक प्रोसेस है, फ्रेमवर्क है, उसको कर लेते हैं। तो मैंने शुरू किया। ये वाले साहब जो है वो डॉक्टर हैं, काफ़ी सीनियर, सऊदी अरब में रहे, हम पाकिस्तान में, हम लोग फैमिली पाकिस्तान में रही, हम
تین بہنیں ہیں, کوئی بھائی نہیں, ہاں 3 بہنیں ہیں. جو کرنے لگے نا تو چلنے لگا. تو میں نے کہا اچھا کون کون کہ میں سب سے بڑی ہوں, پھر ایک چھوٹی ہے, پھر ایک تیسری ہے, اور پھر میرا بھائی ہیں. تو میں نے کہا اچھا. تو کہنے لگی کہ بس سمجھیں کہ بھائی ہیں. میں کہا کیا مطلب؟ کہنے اصل میں وہ میرے کزن ہیں. تو جب ابو نہیں تھے پاکستان میں نا, تو وہ ہم اکیلی تھیں بہنیں اور امی, تو کزن آ کے میں ہمارے ساتھ رہے چند سال. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا, میں نے کہا پھر وہ جب ابو آ گئے تو ابو آئے تو چلے گئے. میں کہا ٹھیک ہے آگے چلیں. کرتے گئے پورا پروفائل. اب وہ پورا پروفائل بالکل صحیح چل رہا ہے. وہ نمازی پڑھتی بچی, وہ جو ہے ماشاء اللہ سے کافی کنزرویٹو ہے. ایک ہوتا ہے اتنی ماڈرن نہیں تھی, کنزرویٹو لڑکی تھی. علم پڑھ رہی ہوں, فلانا ہوں. اب میں دیکھ رہا ہوں, میں کہا اس میں تو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا مسئلہ ہے. گریڈ بھی اچھے آ رہے ہیں, سب کچھ اچھے آ رہے ہیں, سب کچھ. کیا کروں؟ اچھا میں کہا بھائی, تو میں نے خیال لیا کہ میں کہوں بھائی بہن یا بیٹی جو بھی, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. تو چلو تم آپ ایسا کرو, کسی ڈاکٹر کو دکھا لو, ہو سکتا ہے کوئی اسٹریس ہو, کیا ہو پتہ نہیں, یہ کوئی سلیپ ڈس آرڈر ہو. پھر میرے خیال ہے یہ دوران خواب تو ہم کو بھی آتے ہیں یار, اس میں تو اتنے کا بڑا مسئلہ ہے. تو ابھی میں بالکل ہمت ہارنے والا تھا, ایسے ہی دیکھ رہا تھا نا, تو پتہ نہیں کیوں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, مجھے ایسے خیال ہے, میں نے پوچھا یہ جو بھائی ہیں آپ کے کزن, ان کا کچھ بتائیں مجھے اور مزید, مطلب یہ آپ کب سے تھے آپ کے پاس؟ کہنے لگی جی میں مجھ سے 3 سال بڑے تھے, میں شاید 9 سال کی تھی تو تھے. پھر کتنے سال رہے؟ کوئی 4-5 سال رہے, پھر کیا ہو چلے گا. اچھا. تو میں نے کہا کہ پھر ان کے پیرنٹس کہاں رہتے تھے؟ تو اس شہر میں رہتے تھے, تایا کا بیٹا تھا کچھ ایسا, یا خالہ کا تھا کیا. اچھا. تو یہ کون سے اسکول میں پڑھتے تھے؟ پتہ نہیں کیوں میرا ذہن ہے نا اس نام پہ اٹک گیا. فخر الاسلام سے اللہ کا نظام دیکھیں کیسے چلتا. پتہ کیا نکلا, وہ لڑکی جو ہے وہ ایسے نا کانپنے لگی, وہ کانپ رہی ہے, وہ پریشان ہو رہی ہے, اور میرا ذہن اس پہ نام سے ہٹ نہیں رہا. پتہ یہ چلا اس لڑکے نے اس بچی کو سیکشلی ابیوز کیا ہے. کس ایج سے؟ 9 سال سے 10 سال سے شروع ہوا ہے اور چند سال چلا ہے. اور یہ انفارمیشن کسی کو نہیں معلوم ہے. وہ رو رہی ہے اور کہہ رہی تھی سر مجھے پتہ نہیں کیوں میں نے آپ کو بتا دیا, میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا میں آپ کے ساتھ بتاؤں گی. وہ رو رہی ہے, میں سر پر بیٹھ گیا ہوں. میں کہا اچھا سنیں. اچھا وہ ہمارا یہ ہوتا تھا, یہ ٹیشو پیپر کا رو ہے, یہ ہمیشہ ریڈی ہوتا تھا, میں آگے کر روئی. اور جو لڑکے بھی آگے روتے تھے نا, تو ان کو تو چلو آپ گئے, آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, ہچکیاں بند کروائیں, یہ تو یہ نہیں. میں نے کہا یار یہ تو بہت بیچاری مصیبت میں. اچھا اب میں نے اس کو کہا کہ سنیں. میں نے کہا دیکھو بھائی, کہنے لگی دیکھیں پتہ نہیں اللہ معاف کریں گے نہیں کریں گے, میرے حساب سے ایسا کیا. اچھا وہ بچی ہے نا, اس کے ساتھ تو بالکل ظلم ہوا ہے. تو میں کہا دیکھو بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کب تک اس کو آپ رکھو گے اپنے ساتھ, یہ تو بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جا کے اپنے اچھا ان کے والد صاحب دیندار بھی ہیں, بڑے ڈاکٹر بھی, میں کہہ رہے وہ آپ کے والد صاحب دنیا بھر کے لوگوں کو کمفرٹ دیتے ہیں, ان سے لوگ جو ہے وہ کمفرٹ لیتے ہیں. اچھا اتنی وہ بیچاری اپنے والد صاحب کی کہتے ہیں نا فین ہوتا ہے نا بچہ, بہت زیادہ ہوگا شخص ایسا, اور اس کی تربیت دیکھ کے مجھے سمجھ بھی آتا کہ بہت ہی کوئی اچھے خاندان کی بچی ہے, ریچ خاندان کی بچی ہے, اچھے خاندان کی بچی, تبھی تو ایسی اس کی تربیت ہوئی ہوئی ہے. وہ چادر میں آئی ہے یا اس طرح سے اچھی طرح سے آئی ہے. اور باقی بچیاں جدھر ادھر کے چکر میں ہوتی ہیں نا, یہ بالکل کوئی بوائے فرینڈ نہیں. میں تو پوچھ لیتا تھا نا بھائی بتاؤ تو صحیح کہ کوئی دوستی تو نہیں ہے, نہیں کوئی بوائے فرینڈ نہیں, کچھ نہیں. تو میں کہا کام کیجئے, آپ والد صاحب کے پاس جاؤ کہ سر میں کہا نہیں آپ کو کرنا پڑے گا, آپ جا کے ان کو بتائیے کہ یہ ہوا ہے, ان کو بتائیں, تاکہ وہ ان کے گھر میں ایک ان کی بیٹی ایک اذیت کے اندر ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, تو ظلم ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ. لیکن میری بیٹی آگے بتائے گی تو میں اس کو کمفرٹ دوں گا, میں کوئی اسٹیپ اٹھاؤں گا, اس لڑکے کو آنا بند کروں گا, اس کو کنفرنٹ کروں گا. یہ کیا طریقہ تھوڑی ہوتا ہے.
ابھی تو یہ کرتے ہیں نا, کنفرنٹ کریں. اور میں نے کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایشو ہو جائے, ہو سکتا ہے نا, تو فوراً مجھے کال کرے, اور میں کہیں بھی ہوگا نا, دنیا میں کہیں ہوگا نا, میں فلائی کر کے آ جاؤں گا. میں نے کہا اس کو تھوڑا سا تسلی بھی دے دوں کہ وہ ایسا نہ فیل کرے کہ بالکل ہی کوئی پیچھے ہے ہی نہیں. خدا نہ خاصا پتہ نہیں والد صاحب کیسے ریئیکٹ کریں. میں نے کہا بھائی آپ, میں آ جاؤں گا. اچھا ہمارے پاس تو لمس میں پڑھانے کا ایک اچھا ہوتا تھا, بھائی لمس کے پروفیسر, ایک ہے نا آپ کا تھوڑا سا ایک پوزیشن ہے, اسٹیٹس ہے نا, لمس کے ہمارے پروفیسر ہیں, لمس کے اب ہیں تھوڑی ہیں پروفیسر, ہم تو انسٹرکٹر ہی ہیں, لیکن چلو لمس کے پروفیسر. تو میں نے کہا آپ بالکل فکر نہیں کرنا, تم فوراً کال کیجیے گا تو میں آ جاؤں گا. سر اس طرح کوئی سر آپ آ جائیں گے؟ میں ہاں میں آ جاؤں گا بھائی, تم ٹینشن مت لو یار, میں آ کے بات کروں گا. میں آ کے اس سے اس کو تھوڑی تسلی بھی ہو گئی. آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب وہ آئی تھی تو وہ کیسی تھی, پریشانی میں, اور جب جا رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا کوئی بوجھ اتر گیا ہے. اتنی ریلیکسڈ, ایسا کہ جب پھول کھل جاتا ہے ایسا نہیں فیل ہوتا کہ ایک دم سے کوئی مرجھائی ہوئی چیز ہے. تو ان کو میں یہ بھی کہتا تھا وہ فیس میری بھائی دعا کر دیجیے گا ہمارے لیے. میں تو سوچتا ہوں کہ اگر اس بچی کی دعا لگ گئی نا, اگر لگ گئی میرا تو کام ہو جائے گا. جس اذیت سے وہ نکلی ہوگی, تو میں تو سوچتا ہوں کہ یار بیٹھے بٹھائے اجر ہے یار, بیٹھے بٹھائے, نہ ہلنا جلنا بھی نہیں ہے, سننا ہے اور کوئی ایڈوائز کرنی ہے. اچھا چلی گئی. اب جو وہ کلاس میں رہی, ویسے کلاس کی وہ لڑکی ہے نا, اب جب کلاس میں آئی اور میں نوٹ کیا تو بالکل ریلیکس, کام. اب مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس سے بات بھی کر, کیوں مجھے کوئی کال نہیں آئی, کوئی SOS نہیں آیا. ابا گر گئے بستر سے, ان کو باہر نکال دیا ہے. آتے رہتے ہیں, 2 بجے رات کو آئے گا, سر کیا ہو گیا بھائی, سر. اچھا بھائی 3 سال ہو چکے ہیں لیکن جان ہماری نہیں چھوٹی لم سے, سمجھے نا. تو یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یار میری کوئی بساط ہے, میں پہنچوں گا اس اتنے گہرے سیکرٹ تک, لیکن وہ پروفائل چلتا رہا, پتہ نہیں اللہ کی طرف سے تھا, بس وہ ذہن میں اٹک گیا اس پہ. اس میں کوئی سپر نیچرل چیز نہیں ہے, آپ کریں گے آپ کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو جائے گا. ایسی چیزیں آپ پکڑ لیں گے کہ 10 سال کاؤنسلنگ ہوتی ہے لوگوں کی, 10 سال سائیکیٹرسٹ سے دھکے کھاتے ہیں, وہ چیز نکل کے آتی ہے. ہمارے پاس آتے ہیں, ہم چلوں کے پاس نکل آتا ہے. کیوں؟ نیت ہے, دعا ہے, اور ہم کو چارج بھی نہیں کر رہے. مزید اللہ کے فضل اخلاص کا ایک معاملہ ہو جاتا ہے. نہ ہمیں کوئی جلدی ہے, نہ کوئی بھاگنا ہے, ہم تو اس کا خیر خواہ ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کو دیا تھا میں نے. تو یہ پروفائل آپ کریں گے نا تو ہو جائے گا. پھر اس شخص کے ساتھ نا ایک لائف لانگ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں کہ آپ اس کے ساتھ لے کے چلتے جائیں. اور ماشاء اللہ اسلامی موومنٹس ایسے ہی کرتی ہیں, تبلیغ جماعت ہے, جماعت اسلامی ہے, تنظیم اسلامی, یہ تو موومنٹس کے لوگوں کو تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں آخری بات ہے جو ختم کریں گے کہ یار دیکھیں, اس کا خیال رکھیں کہ ٹھیک ہے ہمیں سب کی ہیلپ کرنی ہے, لیکن شریعت کے کچھ اصول ہیں. فار ایگزامپل خلوت, سمجھے کہ ایک تو خواتین کے ساتھ جب تک نہ انٹریکشن کریں جب تک کہ کوئی بہت زیادہ کرٹیکل سچویشن نہ ہو, اور اگر کرنا بھی ہو تو اس کے کچھ رولز ہیں, پیرامیٹرز ہیں. فار ایگزامپل بند کمرے میں کسی خاتون سے آپ نہیں بیٹھ سکتے, ہے نا, پبلک اسپیس میں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ جو ہمارا اتنا بڑا خواتین کا ریسورس ہے, ان کی اہلیاں ہیں اور لوگ ہیں, آپ اپنی بیگموں کو پڑھاتے ہیں, وہ کر لیں. میں تو خوش قسمت نکلا, ہمارے پاس تو ایک خاتون بڑی زبردست نکل آئیں, تو وہ کر لیتی ہیں. بلکہ میں تو سوچا 2 ہونی چاہیے. وہ تو پچھلے 2-3 ہفتے پہلے نکاح ہو جاتا میرا, وہ تو انہوں نے منع کر دیا, ورنہ تو میرے پاس 2 ہو جاتی کاؤنسلر زبردست قسم کی, میرا تو کام ہی ہو جاتا. خیر بہت کنونس کیا ہماری اہلیہ نے, ان کی سہیلی تھیں, کوئی کر لیں, میرے ہسبینڈ کا ویژن ہے, فلان ہے, بہت سمجھایا لیکن وہ سہیلی ان کی نہیں مانی. تو خیر چلیں کوئی بات نہیں. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ جب ہمارے پاس یہ خواتین ریسورسز اویلیبل ہیں تو آپ ان کو استعمال کریں, لیکن اگر کوئی ایسی مسئلہ ہو ہی جائے تو خلوت کا خیال رکھیں. فار ایگزامپل کیا کرتی تھیں بچیاں, سر پلیز یہ دروازہ بند کر دیں, تو دروازہ بند کیا, مصیبت آئی, کیونکہ تو میں کہتا نہیں دروازہ نہیں بند کریں گے, آپ اپنی بات کریں. کیونکہ باہر جیسے دروازے کے باہر تو وہ بیٹھے ہوئے اسسٹنٹ نہیں ہوتے جو پروفیسرس کے, کیا نام کیا کہتے ہیں ان کو یار, TAs کہہ رہے ہیں, جیسے پروفیسرس کے جو آفیسز ہیں تو باہر کیا ہوتا ہے, وہ جو PAs بیٹھے ہوتے ہیں نا,
تو باہر پیئر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لوگ کمرے میں گھس رہے ہیں, ہے نا. ویسے میں اپنا کمرہ شیئر کرتا تھا ڈاکٹر ذیشان احمد کے ساتھ, تو میں کہا نہیں دروازہ نہیں بند ہوگا, آپ اپنی بات کر لیں. تو کیوں بند ہوا نہیں اور مصیبت آئی نہیں, تو خلوت نہیں ہونی چاہیے, ہمیں کوئی ایموشنل انوالومنٹ نہیں ہم کرنی چاہیے. تو سر تھوڑا سا ان چیزوں کا احتیاط کریں, اور اگر کہیں کنفیوژن ہو تو علماء ہیں ان سے رائے لے لیں. کوشش کریں کہ سیم سیکس کے اندر آپ کا کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو میری طرف سے بات مکمل.